السلام علیکم ناظرین. ہم نے یہ مضمون لکھا تھا اور مارچ کے سن 2017 کے سرگزشت میں شائع ہوا تھا. عنوان ہے سچا لیڈر، اور یہ آج سلطنت عمان کے گولڈن جبلی کے موقع پر آپ کی خدمت میں پیش ہے. 1970 سے قبل اگر کوئی کہتا تھا کہ میں مسقط جا رہا ہوں تو سننے والا کہتا ماسکو، رشیا جا رہے ہو؟ نہیں نہیں بھائی، عمان جا رہا ہوں. اوہو سمجھا، عمان اردن جا رہے ہو؟ ارے بھائی میں سلطنت مسقط و عمان جا رہا ہوں. کیا؟ یہ کہاں واقع ہے؟ یہ اس دور کا مکالمہ ہے جب عمان کا نام اتنا مشہور نہیں تھا. یہ ایک چھوٹا سا غیر ترقی یافتہ ملک تھا. سلطنت عمان کو اردو میں عام طور پر سلطنت عمان لکھا جاتا ہے. یہ ملک ایک جزیرہ نما ہے. اس کا رقبہ تقریباً 3,09,500 کلومیٹر ہے. آبادی اس وقت 5 لاکھ کے قریب تھی. اس جزیرہ نما کو ایک طرف سے عربین گلف نے جبکہ دوسری طرف سے بحیرہ عرب نے گھیر رکھا ہے. ساحلوں کی کل طوالت تقریباً 3,165 کلومیٹر ہے. ایک طرف عمان کی سرحدیں متحدہ عرب امارات سے ملتی ہیں جن کی طوالت 410 کلومیٹر ہے. دوسری طرف یمن سے ملتی ہیں جن کی طوالت 288 کلومیٹر ہے. درمیان میں ایک پرخطر ریگستان ہے جو ربع الخالی کے نام سے مشہور ہے، جس کا سیدھا ترجمہ چوتھائی خالی ہوتا ہے. یہ ریگستان عمان اور سعودی عربیہ کے درمیان ہے. اب یہاں سے ایک سڑک نکالی گئی ہے جو عمان سے براہ راست سعودیہ جاتی ہے. اس سے مکہ تک کا فاصلہ جو ابھی امارات سے گھوم کر تقریباً 2,600 کلومیٹر بنتا ہے، صرف 1,700 کلومیٹر رہ جائے گا. سعودی سرحد کی طوالت 676 کلومیٹر ہے، جس میں یہ ریگستان اور کچھ پہاڑی علاقہ شامل ہے. سلطنت عمان پر خاندان آل سعید کی حکمرانی 1744 میں شروع ہوئی. بعد ازاں اس سلطنت میں زنجبار کے علاوہ افریقہ کے کچھ علاقے، گوادر جو بعد ازاں پاکستان کو فروخت کر دیا گیا، اور بندر عباس وغیرہ بھی شامل ہو گئے تھے. اس وقت یہ سلطنت مسقط و عمان و زنجبار کہلاتی تھی. 1964 عیسوی میں سلطان کے انتقال کے بعد ان کے 2 بیٹوں نے ملک کو تقسیم کر لیا. ایک نے سلطنت زنجبار کے نام سے افریقہ کے ساحل پر حکمرانی کی، جبکہ دوسرے نے اپنے آبائی علاقے پر سلطنت مسقط و عمان کے نام سے حکومت کی. سلطنت زنجبار کا سن 1964 عیسوی میں ایک خونی انقلاب کے بعد خاتمہ ہو گیا اور زنجبار کو ٹانگانیکا میں شامل کر دیا گیا جو اب تنزانیہ کہلاتا ہے. 18 نومبر 1940 عیسوی کے دن اس وقت کے سلطان مسقط عمان سعید بن تیمور کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام قابوس رکھا گیا. وہ 6 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کی ابتدائی تعلیم کا انتظام سلالہ میں کیا گیا. ان کے 2 اساتذہ میں سے ایک استاد حسن الجمالی تھے جو محل کے عملے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ دوسرے استاد ابراہیم الحکیم تھے. سلطان سعید بن تیمور کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجیں، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے اس پروگرام کو مؤخر کر دیا گیا. اس وقت پورے ملک میں صرف 3 اسکول تھے اور آبادی تقریباً 5 لاکھ تھی. سلطان سعید نے مدرسہ السعیدیہ کے ہیڈ ماسٹر حسن بن سالم الغسانی سے کہا کہ آپ کو مستقبل کے سلطان کو تعلیم دینی ہے. استاد الغسانی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کے ساتھ ننھے شاگرد کی تعلیم و تربیت کے لیے طریقہ نصاب مرتب کرنے لگے. ابتدا قرآن پاک سے ہوئی جس میں عربی حروف تہجی سے آشنائی بھی ہو گئی، لکھنا پڑھنا آ گیا. قابوس بن سعید بچپن سے ہی ایک ذہین طالب علم تھے. اس کے علاوہ انہیں گھڑ سواری کا بھی شوق تھا. وہ بہت کم عمر میں ہی ایک بہترین شاہ سوار بن چکے تھے. یہ شوق وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہا اور یہ مضمون لکھے جانے تک بھی برقرار تھا. استاد الغسانی نے اپنی ذمہ داری 1958 عیسوی تک نبھائی، جس کے بعد وہ برطانیہ روانہ ہو گئے. وہاں ایک نجی ادارے سوفوک سے انہوں نے 2 سال تک تعلیم حاصل کی.
1960 عیسوی میں انہوں نے رائل ملٹری اکیڈمی سندرسٹ میں آفیسر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ یہاں انہوں نے 2 سال تک عربی سائنس اور فن حرب کی تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد عملی تجربہ حاصل کرنے کے لیے برٹش انفینٹری بٹالین میں شامل ہو کر مغربی جرمنی میں تعینات رہے۔ فوجی تعلیم کی تکمیل اور عملی تجربہ حاصل کرنے کے بعد وہ برطانیہ واپس آئے۔ یہاں سلطان قابوس نے 1 سال تک لوکل گورنمنٹ سسٹم کا مطالعہ کیا اور مینجمنٹ سے متعلق کچھ خصوصی کورسز کیے۔ اب وہ ہر طرح سے تیار ہو چکے تھے۔ اس موقع پر ان کے والد صاحب نے ان کو 3 مہینے تک دنیا کی سیر کی اجازت دی، جس کے بعد وہ 1964 عیسوی میں وطن واپس پہنچے۔ اس دوران ترقی یافتہ ممالک میں وقت گزار کر ان کو یہ خیال ستانے لگا کہ آخر ہمارا ملک ان سے پیچھے کیوں ہے؟ ہمارے لوگوں کو وہ ساری سہولیات کیوں میسر نہیں جو دنیا کے دیگر ممالک کے لوگوں کو حاصل ہیں؟ اب ان کے اندر یہ جذبہ پروان چڑھنے لگا۔ انہوں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ جب میں پاور میں آؤں گا تو اپنے ملک کو ان ممالک کے برابر لا کھڑا کروں گا۔ ہمارے لوگ بھی دستیاب سہولیات سے فائدہ اٹھائیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے۔ سلطان قابوس کو تاریخ، ادب اور شاعری سے بھی بہت لگاؤ ہے۔ اس کے علاوہ وہ آرٹ کے بھی بہت بڑے قدردان ہیں۔ وہ مطالعے کے شوقین ہیں، اس لیے اپنی ایک ذاتی لائبریری بھی بنائی ہے۔ وطن واپسی کے بعد انہوں نے شیخ ابراہیم بن سیف الکندی سے رابطہ کیا اور ان کی نگرانی میں دین اور فقہ کا گہرا مطالعہ کیا۔ ان کا پرانا شوق برقرار تھا، اس لیے وہ دن کا آغاز گھڑ سواری سے کرتے اور ہمیشہ بہترین گھوڑے کا انتخاب کرتے تھے۔ اس کے بعد تعلیم، مطالعہ اور دیگر مصروفیات چلتی رہتی تھی۔ ان کا ایک اور شوق ڈرائیونگ ہے۔ وہ زیادہ تر اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ سلطان بننے کے بعد بھی یہ عادت برقرار رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خوبیاں سامنے آتی جا رہی تھیں۔ ان کا حسن اخلاق، نرم گفتاری اور نرم خوئی ہر ایک کو گرویدہ بنا لیتی تھی۔ انہیں خود سے کیا وہ وعدہ اچھی طرح یاد تھا، اس لیے انہوں نے خود کو ایک حکمران سمجھنے کی بجائے ایک نگراں سمجھا۔ سلطان کے بجائے ایک شفیق باپ کی طرح قوم کو دیکھا اور ان پر حکومت کرنے کی بجائے ان کی خدمت کی اور اپنے سارے خواب پورے کیے۔ ایک بار ایک پریس ریلیز میں انہوں نے فرمایا کہ میرے والد محترم نے مجھے باصرار اس طرف متوجہ کیا کہ میں دین کا مطالعہ کروں اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ اور عمان کی ثقافت کا بھی مطالعہ کروں۔ اس چیز نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ میری سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوا، بلکہ میں اپنی ان ذمہ داریوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہوا جو میرے لوگوں، انسانیت اور عمومی مسائل سے متعلق تھی۔ اس کے علاوہ مغربی تعلیم نے بھی مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ میں نے عسکری تعلیم اور عملی تجربہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ میں نے دنیا بھر کے ماہرین سیاست اور فلسفہ کا مطالعہ کیا اور ان کی کتابوں سے استفادہ کیا۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور روشن خیال لیڈر بن کر ابھرے، ایسا لیڈر جس کے دل میں اس کی قوم کا حقیقی درد ہو، جو اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتا ہو۔ بالآخر 23 جولائی 1970 عیسوی کی تاریخ آئی جب سلطان قابوس بن سعید نے سلطان کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور اپنی پہلی تقریر میں لوگوں کو ایک نئے اور روشن عہد کی نوید سنائی۔ انہوں نے ملک کا نام سلطنت مسقط عمان سے بدل کر سلطنت عمان کر دیا۔ اس وقت عمان کا جھنڈا پورا سرخ رنگ کا تھا۔ انہوں نے جھنڈے میں بھی اصلاح کی اور نیا جھنڈا متعارف کروایا، جس پر ڈنڈے کے ساتھ ایک عمودی سرخ لکیر ہے جس اوپر سرکاری نشان خنجر بنا ہوا ہے۔ یہ ایک خنجر اور پیچھے 2 تلواروں پر مشتمل ہوتا ہے جو کراس ہوتی ہیں۔ ساتھ 3 افقی لکیریں ہوتی ہیں، اوپر سفید جو امن کی علامت ہے، درمیان میں سرخ رنگ جو خطے کے بیشتر جھنڈوں میں شامل ہے، اور نیچے سبز جو ہریالی اور شادابی کی علامت ہے۔ اب ان کا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ اب تک جو ان کے ذہن میں تھا اسے عملی جامہ پہنانا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی توجہ انہوں نے اسکولوں کے پھیلاؤ اور سڑکوں کا جال بچھانے پر دی۔ انہوں نے خود ان معاملات کی نگرانی کی۔ ان کی ذاتی دلچسپی اور توجہ کی وجہ سے کام غیر معمولی تیزی سے ہوا۔ اگلے مرحلے میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی پر توجہ دی، نئے پاور ہاؤس بنوائے۔ عمان میں پانی کی کمی ہے۔ سن 70 سے پہلے رات کو چند گھنٹے کے لیے لائنوں میں پانی چھوڑا جاتا تھا،
جسے لوگ مختلف برتنوں میں بھر کر رکھ لیتے تھے، جو دوسرے دن خاصی احتیاط سے استعمال کرتے تھے۔ اس کے لیے سمندری پانی کو میٹھا کرنے کا پلانٹ لگایا گیا، جس سے پانی کی کمی کی شکایت دور ہو گئی اور 24 گھنٹے لوگوں کو میٹھا پانی ملنے لگا۔ شہروں میں سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ خوشنما مناظر کے ذریعے شہروں کو خوبصورت بنایا گیا۔ سلطان قابوس بن سعید نے خود اسکولوں کے دورے کیے اور اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں پر تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ عوام سے بچوں کو اسکول بھیجنے کی درخواست کی، بلکہ بڑی عمر کے لوگوں سے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی پڑھیں۔ تعلیم بالغان کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا کہ اسکولوں میں صبح بچے پڑھیں اور شام کو بڑے تعلیم حاصل کریں۔ لوگوں پر ان اقدامات کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے جوق در جوق بچوں کو اسکول میں داخل کروانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ بڑے لوگ، جن میں خاصی بڑی عمر کے بوڑھے افراد بھی شامل تھے، انہوں نے شام کے اسکولوں سے استفادہ کرنا شروع کر دیا۔ اگلے 3 سال کے اندر اندر چھوٹے سے ہوائی اڈے کی جگہ شہر سے کچھ فاصلے پر نیا اور جدید ہوائی اڈا بنوایا، جو اس مختصر عرصے میں بن کر کام بھی کرنے لگا۔ اب سب کچھ سیٹ ہو رہا تھا۔ سلطان قابوس نے بیرونی دنیا سے بھی نئے سرے سے تعلقات استوار کیے۔ اس دوران پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی سربراہی کانفرنس کھلوائی، تو سلطان قابوس نے بھی اس میں شرکت کی۔ ان کی رہائش کا انتظام معروف اداکار محمد علی صاحب کے گھر میں کیا گیا تھا۔ اب اگلے مرحلے میں سلطان قابوس نے سڑکوں کے ذریعے پورے ملک کو مربوط کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان کا خواب تھا کہ ملک کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گاؤں بھی ایسا نہ ہو جہاں تک بنیادی سہولیات نہ پہنچے۔ پہلے سڑکوں کے ذریعے ہر علاقے اور گاؤں کو، چاہے وہ کتنا ہی اندر کیوں نہ ہو، ملا دیا جائے۔ پھر ہر علاقے میں اسکول قائم کیے، بنیادی صحت کی سہولیات بہم پہنچائیں، مساجد بنوائیں، ہر شہر اور گاؤں تک بجلی، پانی اور ٹیلی فون کی سہولیات پہنچائیں۔ سلطان قابوس نے انتھک اور بھرپور خلوص کے ساتھ کام کیا، جس کا مثبت نتیجہ نکلا اور ہر میدان میں ترقی کا سفر تیزی سے شروع ہو گیا۔ مسقط سے دبئی تک پہلے جو سڑک پہنچائی گئی وہ سنگل تھی، پھر رفتہ رفتہ اسے ڈبل بنا دیا گیا، پھر اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی۔ اسے اسی طرح دوسرے علاقوں میں بھی کیا گیا۔ مختلف علاقوں میں طبی مراکز قائم کیے گئے۔ ان کے علاوہ بڑے سرکاری ہاسپٹل بنائے گئے، جہاں ہر قسم کی طبی سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں، جن میں ہر قسم کے ٹیسٹ، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دوائیں وغیرہ شامل ہیں۔ 1976 میں عمان کلر ٹیلی ویژن قائم کیا گیا، جس کے لیے ابتدائی طور پر بیرونی ماہرین سے مدد لی گئی، یہاں تک کہ پہلے اناؤنسر اور نیوز ریڈر بھی مصر سے منگوائے گئے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ عمانی لوگ بھی تعلیم اور ٹریننگ کے ذریعے اس شعبے میں داخل ہو گئے۔ اب تقریباً 95% سے زائد مقامی لوگ 3 سرکاری اور 1 نجی چینل چلا رہے ہیں۔ 1975 میں عمان کے پہلے اخبار کا اجرا ہوا، جو انگریزی زبان کا 7 روزہ تھا۔ الہ آباد اسے روزنامہ بنا دیا گیا۔ رفتہ رفتہ دوسرے عربی اور انگریزی اخبار بھی آ گئے، جن میں روزنامے بھی ہیں اور 7 روزہ اور ماہانہ رسالے بھی ہیں۔ ان کو بھی مقامی لوگ ہی چلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہندوستانی اور پاکستانی اسٹاف بھی ان کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہے۔ سلطان قابوس بن سعید نے پہلے دن سے ہی اپنی خارجہ پالیسی ایسی مرتب کی کہ سب کے ساتھ امن و آشتی سے رہنا ہے، کسی سے دشمنی نہیں رکھنی اور ہر معاملے میں اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنی ہے۔ اس کا مثبت نتیجہ نکلا اور سلطنت عمان ایک امن پسند اور غیر جانبدار ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ سلطان نے یمن اور امارات کے ساتھ بارڈر کے معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹایا اور بغیر جنگ کے کامیاب مذاکرات کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا۔ اسکول پہلی کلاس سے بالکل مفت ہے، کتابیں بھی حکومت دیتی ہے۔ گورنمنٹ کالج میں بھی پڑھائی مفت ہے، کتابیں مفت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کالج میں پڑھنے والوں کو ہر ماہ حکومت کی طرف سے اچھی رقم بھی وظیفے کے طور پر ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بہت اچھے نمبر لیتا ہے تو اس کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے، جس کا پورا خرچہ حکومت اٹھاتی ہے اور طالب علم کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ 1986 میں سلطان قابوس یونیورسٹی بنائی گئی، جو اس وقت خلیج کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ آج یہ ایک بڑا نام ہے، اس سے پی ایچ ڈی بھی کی جا رہی ہے۔ اس طرح وہ ملک جسے سن 70 سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، آج دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے۔ جہاں کچی سڑکوں پر لینڈ کروزر اچھلتی کودتی دوڑتی تھی، آج وہاں تقریباً 62,000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں ہیں، جن پر گاڑیاں روانی سے گویا تیرتی پھرتی ہیں۔ جہاں صرف 3 اسکول تھے،
اور کچھ اساتذہ پرائیویٹ علم بانٹ رہے تھے۔ طلباء کی تعداد 900 کے قریب تھی۔ آج وہاں 1000 سے زائد گورنمنٹ اسکولوں میں 52,000 سے زائد طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول اور طلباء اس کے علاوہ ہے۔ 30 سے زائد گورنمنٹ اور پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں۔ سن 70 سے پہلے جہاں 5 لاکھ کی آبادی میں گنے چنے لوگ پڑھے لکھے تھے، وہاں آج تقریباً 33 لاکھ کی آبادی میں خواندگی کا تناسب 95% ہے۔ حالیہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ پورے خلیج میں سب سے زیادہ اچھے لوگ عمان کے ہیں۔ ان کا رویہ سب سے دوستانہ ہوتا ہے۔ یہاں کے چمکتے صاف شفاف ساحل اور قدرتی نظارے خصوصاً مغربی ممالک کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یوں ہر سال بے شمار سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک خوبصورت سفر کی خوشگوار یادیں لے جاتے ہیں۔ اب ہر شعبے میں مقامی لوگ کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے نصابی تعلیم کے علاوہ جن کو دلچسپی ہو ان کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی ہیں۔ اس میں بھی سرکاری ادارے اپنے یہاں مفت ٹریننگ دیتے ہیں۔ سلطان قابوس بن سعید نے اپنا خواب اور اپنا وعدہ کامیابی سے پورا کر دکھایا، اور یہ سب صرف 35 سال کے مختصر عرصے میں کیا۔ ان کی ان خدمات کی وجہ سے عوام انہیں بہت چاہتے ہیں اور اب انہیں سلطان کے بجائے بابا قابوس کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ وہ پیار ہے جو عوام اپنے مخلص لیڈر سے کرتے ہیں۔ سلطان قابوس بن سعید حفظہ اللہ آج اس عمر میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اگر کسی کو سچا لیڈر، اصل رہنما دیکھنا ہو جس نے انتہائی مختصر وقت میں اپنے ملک اور قوم کی حالت مکمل طور پر بدل دی ہو تو وہ سلطان قابوس بن سعید حفظہ اللہ کو دیکھ۔ یہ مضمون چونکہ 2017 میں لکھا گیا تھا، اس لیے اس کا سلطان صاحب کے بارے میں اس طرح سے بات کی گئی ہے، جبکہ اب 2020 کی جنوری کی 10 تاریخ کو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ اپنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سب ان کے لیے دعا کیجیے۔ ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ عوام انہیں کتنا چاہتی تھی۔ ہر طرف آنسو نظر آ رہے تھے، رونے چیخنے کی آوازیں تھیں، عام لوگ بھی رو رہے تھے۔ جب وہ ان کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو سڑک کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے جو رو رہے تھے۔ ان کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کئی پولیس والے جو وہاں ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ جب گاڑی ان کے سامنے سے گزر رہی تھی تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ آنکھیں ملتے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ عجیب منظر، ہر آنکھ اشک بار تھی، غم کی پرچھائیاں ہی نظر آ رہی تھی، اداسی بال کھولے ہر طرف گھوم رہی تھی۔ اور اس دن 3 دن تک آسمان بھی چھاجوں برستا رہا۔ اتنی بارش ہوئی ہے، لگتا تھا کہ آسمان بھی رو رہا ہے۔ واقعی انہوں نے جو کچھ اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا، وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، بہت مشکل کام، مگر انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا اور بہت مختصر وقت میں کر کے دکھایا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور وہ 50 سال میں تقریباً 10 مہینے کم تک انہوں نے حکومت کی، مگر اپنے جو ان کا خواب تھا وہ تقریباً انہوں نے 30-35 سال کے اندر ہی پورا کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا ان کے سامنے، ان کے لیے، کہ وہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بڑے مطمئن اس دنیا سے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سب ان کے لیے دعا کیجیے، آمین۔ نئے سلطان حسن بن طارق حفظہ اللہ نے ان کے لیے 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا تھا۔ 40 دن تک سب جو پروگرام تھے وہ معطل کر دیے گئے تھے۔ جنوری فروری میں عمان مسقط فیسٹیول ہوتا تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا اس سال، اور دوسرے بھی جتنے بھی پروگرام تھے وہ سب آگے کر دیے گئے، پوسٹ پون کر دیے گئے یا کینسل کر دیے گئے۔ کچھ اضافی معلومات عمان کے بارے میں آپ کو دیں۔ عمان کی بندرگاہیں صدیوں سے خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ بابل، مصر، ہندوستان، افریقی ممالک، یہاں تک کہ مشرق بعید کے تجارتی جہاز بھی یہاں سے ہو کر گزرتے تھے۔
مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں عمان کا ذکر کیا ہے۔ عمان کی بندرگاہیں 10ویں صدی میں اور زیادہ مشہور اور فعال ہوئی۔ وہاں سے تجارتی جہازوں نے دور دراز کے سفر شروع کیے، وہ چین تک بھی پہنچے۔ بعد میں کچھ تعطل آ گیا، لیکن 18ویں صدی میں سید سلطان بن احمد کے دور میں بحری تجارت پر خصوصی توجہ دی گئی اور جہازوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس کے بعد جب سلطان قابوس بن سعید نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی تو انہوں نے دیگر شعبوں کے علاوہ اس طرف بھی خصوصی توجہ دی اور ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ پہلے ایک بندرگاہ مینا قابوس جو مطرح میں واقع ہے سے ساری سروسز دی جاتی تھی۔ یہاں پیسنجر جہاز اور کارگو ساری ہی سروسز فراہم کی جاتی تھی، مگر اب اس کو سیاحتی مقصد کے لیے کروز شپس کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، جبکہ سامان کی ترسیل کے لیے ایک نئی سہار پورٹ بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پورٹ مینا ترسیل کی جاتی ہے۔ ایک اور بندرگاہ دقم کے مقام پر بنائی گئی ہے جو کارگو کی ترسیل کے لیے ہے۔ مینا قابوس، مینا سہار اور مینا الفحل خلیج میں واقع ہے، جبکہ دقم بحر ہند میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ بحر ہند میں ایک اور پرانی بندرگاہ سلالہ پورٹ ملک کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ یہ کروز شپس اور کارگو کی ترسیل دونوں مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب مزید 9 چھوٹی بڑی بندرگاہوں کے منصوبے چل رہے ہیں، جن میں سے کچھ پر کافی حد تک کام بھی ہو چکا ہے۔ سلالہ شہر ولایت ظفار میں ہے۔ مسقط سے اس کا فاصلہ 1000 کلومیٹر ہے۔ یہاں کا موسم مسقط سے بالکل مختلف ہے۔ مسقط میں شدید گرمی پڑتی ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں اور پہاڑ چٹیل ہیں، جبکہ سلالہ میں گرمی کم پڑتی ہے اور بارش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے اور پہاڑ سوئٹزرلینڈ کی طرح سرسبز ہیں۔ ایئر کنڈیشن وغیرہ کی سہولیات سے پہلے یہ گرمائی دارالسلطنت تھا۔ سلالہ ایک تاریخی مقام بھی ہے۔ یہاں ایک پہاڑ پر ایک قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی عمران کی قبر ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، مگر مقامی افراد کا یہی ماننا ہے۔ اس قبر کی طوالت تقریباً 150 فٹ ہے، مگر کہیں یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ ان کا قد اتنا لمبا تھا۔ اصل میں لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ قبر اس حصے میں ہے، مگر پکی نشاندہی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے احتیاطاً اس پوری زمین پر قبر بنا دی جس پر شبہ تھا۔ یوں اتنی لمبی قبر تیار ہو گئی۔ جب بھی آپ کوئی ایسی لمبی قبر دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہی فارمولہ استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک 6 فٹ لمبا آدمی اگر دبلا پتلا ہو تب بھی وہ 2.5 فٹ چوڑا تو ہوگا ہی۔ اب آپ ان قبروں کو دیکھیں، کیا ان کی چوڑائی ان کی لمبائی کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو سمجھ لیجیے کہ صاحب قبر کا قد لمبا نہیں تھا، بلکہ قبر بنانے والوں نے پوری زمین جس پر شبہ تھا کہ قبر یہاں ہوگی پر قبر بنا دی ہے۔ سلالہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ریگستان میں غبار شہر کے کھنڈرات ہیں۔ یہ قوم عاد کا شہر تھا جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ ان کھنڈرات کی بازیابی کی کہانی سرگوش میں چھپ چکی ہے۔ ایک سڑک ہے جسے زیرو گریویٹی مقام کہا جاتا ہے۔ اس سڑک پر اگر آپ گاڑی روک کر گیٹ سے نکال دیں، ہینڈ بریک نیچے کر دیں تو گاڑی ڈھلان نہ ہونے کے باوجود بھی 40 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے لگتی ہے۔ اور بھی کئی مقامات یہاں ہیں جو سیاحوں کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ عمان کی آمدنی کا خاص ذریعہ تو پیٹرول ہی ہے، مگر اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پیٹرول پر انحصار کم کیا جائے اور اس کے لیے انڈسٹریز کے قیام پر توجہ دی جا رہی ہے اور خاص کر سیاحت کے شعبے کو خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ مغربی سیاحوں کے لیے یہاں بہت کچھ ہے، قدرتی مناظر، صاف ستھرے ساحل، خوش اخلاق لوگ اور حکومت کی طرف سے مکمل سہولیات۔ ایک سیاح کو کیا چاہیے؟ مسقط میں جہاں شدید گرمی پڑتی ہے وہاں ایک پہاڑ ہے جسے جبل الاخضر یعنی سبز پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اس کے برابر میں ہی جبل الشمس بھی ہے۔ ان پہاڑوں پر سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کمنٹ تو بنتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرپشن کا بٹن دبا دیں اور ساتھ لگا گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔